خداوند کے زندگی بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام جیروشا ہے اور میں کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ یوتھ گروپ کی جانب سے آپ سب کے لیے ایک خوبصورت خیال پیش کروں گی۔ ہمارا آج کا خیال خداوند کے پاک کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پر مبنی ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کہ ہم بائبل مقدس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ How to understand the word of God۔ میرے عزیزوں، یہاں پر نہ صرف پڑھنے اور سننے کی بات ہے، بلکہ یہ کہ ہم کلام مقدس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ اس کو پڑھتے اور اس کو سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے خوراک کھائی اور وہ اسے ہضم ہی نہ کر پایا۔ بالکل ایسے ہی ہے میرے عزیزوں، بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ضرور پڑھیں۔ ویسے ہی کلام مقدس کو اپنی سوچ، اپنے خیالات اور اپنے کردار پر تسلط کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیاب مسیح وہی ہے جس کے پاس کلام مقدس کی رہنمائی کے لیے سمجھ بوجھ ہے۔ لوگ کلام کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، نہ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ People listen, read, but do not understand۔ اس لیے ان کا عمل کمزور ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم بائبل مقدس کو کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ سب سے پہلے کہ ہمارے دماغ بند ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بند دماغ اور بند پیراشوٹ دونوں موت کی علامات ہیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ کلام کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم یہ دعا کریں کہ اے خداوند ہمارے دماغ کو کھول ڈال تاکہ ہم تیرا کلام اچھے سے سمجھ پائیں۔ یہ دعا گھروں اور چرچز میں نہیں سکھائی جاتی۔ لوگ اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دماغوں کو کھول ڈالے تاکہ ہم اس کا کلام اچھے سے سمجھ سکیں۔ دوسری بات یہ کہ ہماری دوستی روح القدس کے ساتھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کلام مقدس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہماری دوستی اور یگانگت اور تابعداری روح القدس کے ساتھ ہی نہیں تو ہم اس کا کلام نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارا بہتر استاد روح القدس ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے روح کے ساتھ دوستی رکھیں تاکہ ہمیں اس کا کلام سمجھ میں آئے۔ پہلا کرنتھیوں 2واں باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے: لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کے تہہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس کے اندر ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا۔ تیسری بات جو کلیسیاؤں میں بڑی کم نظر آتی ہے وہ ہے رسولوں کی تعلیم پانا۔ ابتدائی کلیسیا روٹی توڑنے، دعا کرنے اور رسولوں سے تعلیم پانے میں مشغول رہتی تھی۔ خدا کے کلام کو سیکھنے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں؟ کیا ہم بائبل اسٹڈی اور گھروں میں خادمین کو بلا کر کلام سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کے سیمینارز، گھروں میں بائبل ٹیوشن اور خادمین کو گھر بلا کر بائبل مقدس کو سمجھیں۔ چوتھی بات، ہیلپنگ بکس، امدادی کتابوں کا پڑھنا۔ دوسری مذہبی کتابوں کو پڑھ کر بھی ہم بائبل مقدس کو مزید جان سکتے ہیں۔ دوسرا تھموتھیوس 4 باب اس کی 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے: پولس رسول خط میں لکھتا ہے کہ تم میرے لیے وہ صحیفے ساتھ لے کر آؤ
اور وہ تمام پرانی کتابیں تھیں جن کو پولس رسول پڑھ چکا تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تفسیر اور کتابوں کو پڑھیں۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے 4 چیزیں رکھی ہیں جس کی مدد سے آپ کلام مقدس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، اپنے دماغوں کو کھولیے اور دعا کریں خدا سے کہ وہ آپ کے دماغوں کو کھولے تاکہ آپ اچھے سے کلام مقدس کو سمجھ سکیں۔ دوسرا، روح القدس کے ساتھ ہماری دوستی اور یگانگت ہونی چاہیے۔ تیسرا، استاد اور پاسٹر سے کلام مقدس سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ چوتھا، بائبل مقدس کے علاوہ دوسری ہیلپنگ بکس کو پڑھیں تاکہ آپ بائبل مقدس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بائبل مقدس سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ شکریہ۔